بات کرتے ہیں کراچی میں ہونے والی لرزہ خیز قتل کی واردات کی۔ دو دوستوں کے درمیان یہ واردات ہوئی۔ ایک دوست نے دوسرے دوست کو قتل کر دیا۔ وجہ لڑکی، پیسہ یا منشیات، یہ تینوں سامنے آئی ہے۔ مصطفیٰ اور ارمغان دونوں آپس میں دوست سے ایک جھگڑے کی ان کے درمیان شروعات ہوئی اور بات قتل تک جا پہنچی۔ مصطفیٰ جو کہ BBA کے لاسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اور ارمغان اپنے ہی گھر سے ایک بڑا سافٹ ویئر ہاؤس چلا رہا تھا۔ نیو ایئر نائٹ کو مصطفیٰ اور ارمغان کے درمیان جھگڑا ہوا اور یہ جھگڑا کسی لڑکی کی وجہ سے ہوا، کیونکہ ملزم ارمغان کے گھر سے قالین پر جو خون کے نمونے ملے ان میں ایک لڑکی کا DNA بھی ملا ہے۔ اس لڑکی کی تلاش ابھی جاری ہے۔ بات کریں اگر مصطفیٰ اور ارمغان کی دوستی کی تو یہ دونوں 5 سال سے دوست تھے اور مختلف جگہوں پر مختلف اوقات میں ساتھ دیکھے جا چکے ہیں۔ کراچی شہر میں تیزی سے بڑھتا ہوا منشیات کا رجحان نوجوان نسل کو تیزی سے تباہ کر رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ مصطفیٰ اور ارمغان بھی ساتھ میں پارٹیاں کرتے تھے اور نشے کا بے دریغ استعمال کرتے تھے، نشے کو یہ فروخت بھی کرتے تھے۔ نیو ایئر نائٹ کو جھگڑے کے بعد 6 جنوری کو مصطفیٰ پہنچتا ہے ارمغان سے ملنے اس کے گھر۔ اس کے بعد مصطفیٰ کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس کے گھر والے جب پریشان ہوئے تو تھانہ درخشاں میں انہوں نے درخواست دائر کی اور SHO نے واقعے کا مقدمہ درج کر لیا۔ پولیس 1 ماہ تک مصطفیٰ کو ڈھونڈنے میں ناکام رہی۔ 1 ماہ بعد جب تاوان کے لیے کال آتی ہے تو یہ کہانی ایک نیا رخ لیتی ہے۔ مصطفیٰ کی والدہ کو طلب کیا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آیا ان کے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی تو نہیں ہے۔ ان کی والدہ نے کہا کہ ان کے بیٹے کی کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے۔ ان کی والدہ کی جانب سے بتایا گیا کہ مصطفیٰ کے سارے دوستوں سے ملاقات ہو گئی ہے، لیکن ایک دوست سے اب تک ملاقات نہیں ہو سکی جس کا نام ارمغان ہے۔ کئی بار کال کر کے اسے بلایا گیا لیکن ارمغان نہیں آتا اور مصطفیٰ کی والدہ سے اس نے بدتمیزی بھی کی اور شدید دھمکیاں بھی دی۔ اگر ہم بات کریں ارمغان کے بیک گراؤنڈ کی تو یہ کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے اور کئی بار یہ جیل جا چکا ہے، لڑائی جھگڑے یہ کرتا رہتا ہے۔ اور مصطفیٰ کی بات کریں تو مصطفیٰ بھی اینٹی نارکوٹک فورس کے مقدمے میں گرفتار ہو کر جیل جا چکا ہے۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ ارمغان نے مصطفیٰ کی والدہ سے بدتمیزی کی ہے تو تفتیشی حکام کا شک ارمغان پر گیا۔ ارمغان کو جب طلب کیا گیا تو وہ مسلسل ٹال مٹول سے کام لیتا رہا۔ پھر ارمغان کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس وارنٹ لے کر پہنچتی ہے ارمغان کے گھر، لیکن ارمغان گھر کے اندر سے پولیس پر فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ فائرنگ کا یہ سلسلہ 2.5 گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ اوپر سے ارمغان فائرنگ کر رہا تھا اور نیچے سے پولیس فائرنگ کر رہی تھی۔ 2.5 گھنٹے جب یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو اس کے بعد پولیس نے ملزم ارمغان کو گرفتار کر لیا۔ گرفتاری کے بعد ارمغان کے گھر سے بہت بڑی تعداد میں اسلحہ، گولیاں، منشیات اور بڑی تعداد میں لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوئے۔ اب سوال یہ اٹھنے لگا کہ نشے کے یہ ڈھیر بڑے بڑے ہتھیار ارمغان کے پاس کیا کر رہے تھے۔ پولیس حرکت میں آئی اور ارمغان کے دوست شیراز کو گرفتار کر لیا۔ شیراز کو گرفتار کرنے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ ارمغان نے مصطفیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ مصطفیٰ کو بہت ہی بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اسے گولیوں سے قتل نہیں کیا گیا، نہ ہی خنجروں سے مارا گیا۔ 2 گھنٹے تک ایک ڈنڈے سے مصطفیٰ پر تشدد کیا گیا۔ یہ واقعہ پیش آیا 6 جنوری کی رات کو، جب مصطفیٰ ارمغان کے گھر آتا ہے اور اسے ایک شاپر دیا۔ بدلے میں ارمغان نے 1.5 لاکھ مصطفیٰ کو دیا اور اس طرح باتوں ہی باتوں میں دونوں میں تلخ کلامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ارمغان نے مصطفیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دی اور یہ گالیاں ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ ارمغان نے مصطفیٰ کے سر پر لوہے کا ایک زوردار وار کیا۔ مصطفیٰ بے ہوش ہو گیا اور شیراز اور ارمغان نے مل کر مصطفیٰ کو اٹھایا اور مصطفیٰ کی ہی گاڑی کی ڈگی میں اس کو ڈال کر بلوچستان کی طرف لے گئے اور انہوں نے ایک سنسان علاقے کا انتخاب کیا جسے دھارے کہا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے گاڑی روکی اور گاڑی کے شیشے اور ڈگی کھولی۔ جب انہوں نے ڈگی کھولی تو مصطفیٰ زندہ تھا۔ ارمغان نے مصطفیٰ سے کہا کہ گاڑی کے شیشے اور ڈگی کھلی ہے، بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ مصطفیٰ جو کہ شدید زخمی تھا، اس نے ہلنے
بھاگنے کی کوشش کی لیکن وہ بھاگنے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ ارمغان نے گاڑی پر پیٹرول چھڑکا اور گاڑی کو آگ لگا دی۔ مصطفیٰ اور گاڑی کو آگ لگانے کے بعد یہ دونوں ملزم 1.5 کلومیٹر تک پیدل چلتے رہے۔ وہاں پھر ان کو ایک سوزوکی والا ملا جسے 2000 دے کر یہ لوگ دھارجی سے کراچی واپس آ گئے۔ ملزم شیراز نے جب پہلے اعتراف کیا تو پولیس نے بلوچستان گورنمنٹ سے رابطہ کیا تو معلوم ہوا کہ 12 جنوری کو ایک لاش ملی تھی جو کہ مکمل طور پر جلی ہوئی تھی، اور تفتیشی حکام یہ سن کر فوراً دھارجی گئے اور چیک کرنے پر پتہ چلا کہ 12 جنوری کو ایک گاڑی اور لاش ملی تھی جو کہ مکمل طور پر جلی ہوئی تھی، اور ان کو ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس امانتاً رکھوایا گیا تھا۔ ورثہ نہ آنے کی وجہ سے ایدھی فاؤنڈیشن نے اس کو تدفین کر دیا تھا۔ اب لاش بھی مل گئی، گاڑی بھی مل گئی، اور یہ تصدیق بھی ہو گئی کہ لاش کو ایدھی فاؤنڈیشن نے سپرد خاک کر دیا تھا۔ 21 فروری بروز جمعہ کو مصطفیٰ کی قبر کشائی کی گئی اور لاش کی شناخت کے لیے DNA ٹیسٹ کے لیے مختلف اعضاء کے نمونے لیے گئے۔ لاش کی حالت بہت ہی خستہ تھی اور اس کی میڈیکل جانچ کی جائے گی، اس لیے لاش کو دوبارہ دفنانے کے بجائے ایدھی سرد خانے منتقل کر دیا گیا۔ اگر DNA رپورٹ میں یہ ثابت ہو گیا کہ یہ لاش مصطفیٰ کی ہے تو لاش کو ورثہ کے حوالے کیا جائے گا، ورنہ اس کی دوبارہ سے تدفین کر دی جائے گی۔